پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سبز کی کھائے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سبز کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور وہی بات ہے کہ قافلے چلتے تھے اور رخصت کے وقت ایک صدا بلند ہوتی تھی، صدائے جرس کہتے ہیں، صدائے جرس. ایک لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے موٹی سی اور لکڑی کا ہتھوڑا. شاید بچپن میں یاد ہو اسکول کی چھٹیاں تو اس طرح سے اتنا چلو چلو آپ چلو 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 ایک شور اٹھتا تھا، شور جانے کا بھی اور آنے کا بھی. ایسے میں آلات کے کانوں میں جب رخصت کا شور اٹھا آلات تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے گئے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور بار نہ تھے حبیب کو ہم گوشت ہم جتنی دیر رہے مدینہ شریف میں ہم حضور گوشت ارے ہم پڑے رہتے حضور ہمیں کھلاتے رکھتے حضور ہم ہی لوٹ کر آتے. کہتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. بہت بہت بڑا میسج دے رہے ہیں حالات اس شعر میں. عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور عاشقوں کے لیے بھی اشارہ کافی ہوتا ہے. اتنا بڑا میسج دے گیا اللہ. سنو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اللہ کرے ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں کہ جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. ہم بھی دن میں مانگتے دعائیں کہ اللہ اپنے محبوب کا عشق بڑھ جائے. اللہ مجھے توفیق دے بار بار مانگوں. یہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ تب مانگ رہے ہیں
کہ جان گئے عشق مصطفیٰ کیا ہے، جان گئے عشق مصطفیٰ، بغیر جان کے باڈی کوئی کام کی نہیں، جان گئے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آئے ہائے کیا شاندار شعر آیا، یہ چاند پہ دبا ہے نا، چاند پہ دبا ہوتا نہیں، دیکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا آگے دبا کس چیز کا، عشق بتا، عشق میں میرے حضور کی انگلی اٹھی تھی نا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوخت، اور اسے کہتے ہیں داغ عشق، کیا کہتے ہیں، اور جسے داغ عشق مل جائے نا تو وہ ہوتا نہیں، داغ عشق تو عشق میں مانگا جاتا ہے، اب عشق کو مل گیا داغ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہیں قمر، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں۔ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب تو نہ روک اے کریم، عادت سب بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سب بگڑ گئی، میرے کریم پہل ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہل ہی عادت بگڑ گئی نا کتے کی، میرے کریم پہل ہی لقمہ تر، میرے آقا علیہ السلام کا سایہ نہ تھا، ٹھیک ہے، سایہ کیوں نہ تھا، اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تو ہے سایہ نور کا، مثلا یہ ہے سایہ کا، یہ ڈبے کا سایہ نا، یہ اس ڈبے کا یہ سایہ ہے، تو سایہ کا سایہ کدھر ہے، یہ سمجھا آپ، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا، تو حضور تو ہے سایہ نور کا، اور ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نا سایہ نور کا، ایک تو یہ، دوسرا سایہ نا وہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے سایہ اصل اس کی سایہ وہی ہوتا ہے، تو حضور کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو، سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو، ٹھیک، نمبر 3 سایہ ہوتا ہے کالا، ٹھیک، نمبر 4 سایہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، نمبر 5 جگہ اگر سیدھی نہ ہونا تو سایہ بھی سیدھا نہیں ہوتا،
زمین اگر ملگجی ہو، اوپر نیچے ہو، تو سایہ بھی ملگجا ہو جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہ تھا؟ بات یہ ہے سبحان اللہ کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، بیاض دیدہ یہ آنکھوں کی سفیدی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیاض۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں حضور کے عشاق اتنے ہیں جو اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہیں، تو اس پہ کمی ہے فرش کی؟ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، ارے چادر ذل ہے ملگجی، چادر ذل ہے ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں، چادر ذل ہے ملگجی، قدم بچھائے کیوں۔ او سنیوں کے امام کیا کہتے سنو، عاشق بنو عاشق، اعلیٰ عادت کہتے ہیں کہ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ کون سا؟ جی جو ہم نماز میں کرتے ہیں نا 7 ہڈیوں والا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اگر عبادت سمجھ سے کیا تو شرک، اگر تعظیماً کیا تو یہ بھی حرام۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، اجازت مانگی گئی تھی، بارہا مانگی گئی، لیکن اللہ کے محبوب، اگر میری امت میں سجدہ تعظیم روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ۔ بسا اوقات صحابہ کرام نے عرض کی حضور کو ہمیں اجازت دے، جانور کر رہے ہیں حضور، یہ کر رہے ہیں حضور، ہمیں اجازت دے نا۔ تو سجدہ تعظیمی ہو یہ منع ہے، ہماری محبوب کی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سجدہ وہ نہیں ہے جو نماز میں ہوتا ہے، یہ سر والا سجدہ ہے۔ ایک سجدہ ہے دل کا، یہ دل کا وہاں جھکنا، ٹھیک ہے۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو، روکیے اس کو جانے دے۔ سجدے کو کون بے قرار ہے؟ کون بے قرار ہے بھائی؟ ہاں جانے دے، روکنا کس کو ہے؟ روکیے سر کو، روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار۔ ایک ہوتا ہے بجانا، بجائے ساز طرف بجائے، ایک ہوتا ہے بجائے متبادل، اس کی بجائے یہ کر لیتا، یہ دو بجائے دونوں آئے، دونوں کا ذکر ہے۔ عاشقوں کے نزدیک، پھر کہتا ہوں کس کے نزدیک؟ مدینہ شریف چھوڑ کے آنا یہ جرم، مدینہ شریف سے واپس آ جانا یہ عاشقوں کے نزدیک جرم ہے، اور جرم جب ہو جائے نا بندہ لجاتا ہے، ساز طرف نہیں بجاتا۔ امام کہتے ہیں واقعی اگر جرم ہوا ہے اور تو اس کا یہ احساس بھی ہے تو پھر ساز طرف کیوں بجا رہا بجائے سوز غم کرنے کی؟ اگر ایسا ہے تو نرا ستم ہے، سراسر ظلم ہے تو رضا نرا ستم، ارے جرم پہ گر
جائے غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے